بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیات کا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ تعلقات میں منافقت سے اجتناب ہے۔ آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب، اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ انسان کے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی تعلق ہوتا ہے، اس میں جب منافقت آ جاتی ہے، یعنی دوگلاپن آ جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو وہ رشتہ کبھی بھی کسی بھی حد تک قائم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ ماں باپ سے رشتہ ہو، یا چاہے وہ کسی دوست سے رشتہ ہو، یا چاہے وہ کسی حکمران سے رشتہ ہو، وہ رشتہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا انسان جو منافق ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں بھی بہت سی وعید سنائی گئی ہیں کہ وہ انسان جو منافق ہوتا ہے اس میں اس کا جو جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں، یعنی کہ جو ایک منافق شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ رشتہ داروں سے اخلاص و محبت، یعنی کہ ہمارے لوگوں سے مختلف تعلقات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ ہمارے جتنے جیسے بھی تعلقات ہوتے ہیں ان سے جو ہمارے اخلاص و محبت ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو بتا دینا کہ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں ان کو یہ بتانا کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ لیکن اگر ہم محبت کا جھوٹا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے تو یہ ایک بہت سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو تم اس کو بتا دیا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ حکمرانوں سے تعلقات کی نوعیت، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں کہ جو ہماری قوم کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، ایسے بہت سے حکمران ہوتے ہیں جو صرف اپنے قوم سے، اپنے ملک سے محبت کا دکھاوا کرتے ہیں، ایکچولی میں وہ صرف اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جھوٹے دکھاوے کرتے ہیں، تو یہ بھی صرف ایک منافقت کا ہی ہے۔ تو اس کا انجام بھی میں نے جیسا پہلے بتایا کہ ان کے لیے جہنم کا نچلا طبقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سماجی کارکن ہیں، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ ایک رواج بن چکا ہوا ہے کہ لوگ سماجی کارکن مطلب کہ لوگ کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو واقعی اپنے دل سے اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف یہ دکھاوے کے طور پہ کرتے ہیں، انہیں لوگوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ایک نام بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اینڈ پہ پڑھیں گے وہ لوگ جو منافقت اختیار کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی انسان ہوتا ہے، جو منافق انسان ہوتا ہے، وہ ساری زندگی کے کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ کسی کے ساتھ منافقت کا رشتہ رکھتا ہے تو اگلے انسان کو کسی نہ کسی وقت میں تو یہ سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ منافق ہے، یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو نقصانات ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم اس کی اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا بک کا پیج نمبر 60 اوپن کر لیں، اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے بچوں، اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے بک کا یہ پیج نمبر 60 ہے، آپ لوگ اس کو اوپن کر لیں۔ تعلقات میں منافقت سے اجتناب۔ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے۔ یہ ایک سرطان کی طرح ملی وجود کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور اس سے قوم دنیا میں رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ منافقت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، اور انسانی زندگی کا ادارہ اس کی ذاتی اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے، اور دوسرا دائرہ سماجی اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، اس کے زندگی کے دو دائرے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا ذاتی دائرہ، جس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اور دوسرا دائرہ ہوتا ہے سماجی اور معاشرتی، یعنی دوسروں سے تعلقات۔ تو اس میں اگر وہ منافقت کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی نقصان ہے اور دوسرے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں سے اخلاص و محبت۔ آپس کے میل جول میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ ان میں سے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ معمولی اور واجبی سے۔ اب اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہو اس سے یہ بتا دیا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی محبت جتا کر دھوکہ نہ دیا جائے۔ کوئی شخص ضرورت کے وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہمیں کس قدر دکھ اور پریشانی ہوگی۔
اسی طرح ہمیں بھی اپنے تعلقات میں صاف اور منافقت سے پاک رہنا چاہیے۔ حکمرانوں سے تعلقات کی نوعیت۔ کسی ملک کی بھاگ دوڑ اس کے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑے سمجھدار اور بلند کردار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ سیاسی رہنماؤں کا دامن منافقت سے پاک نہیں رہتا۔ اگر کوئی سیاسی رہنما منافقت کی بجائے حقیقی طور پر ملک و ملت کی بھلائی اور ترقی کے لیے کام کرے تو اس کا بھی بھلا ہے اور اس کی قوم کا بھی۔ اس دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک تاجر اور دکاندار خریداروں سے محبت جتاتا ہے، کہتا ہے کہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے۔ اس طرح انہیں چال بازی سے اعتماد میں لے کر ان سے دھوکہ کرنا اس کی آخرت برباد کرتا ہے اور اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ بعض تاجر ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ناقص اشیاء فراہم کر کے ان کی صحت برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ سماجی کارکنوں سے حسن سلوک۔ دنیا میں آج کل سماجی خدمت کا بھی کافی رواج ہے۔ بہت سے خدا کے بندے خالص انسانی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مصیبت زدہ اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت میں مصروف ہیں، لیکن یہاں بھی منافقت نے راہ پا لی ہے۔ بہت سے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ ہے، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان سے انسانیت کو کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم سب کو اس میں رہنا ہے۔ اس کی عزت اور ترقی ہی ہماری فلاح و کامیابی ہے، اور ہماری ترقی و کامیابی کا راز اسلام کے بتائے ہوئے دیانت اور راست بازی کے اصولوں میں۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اہل وطن بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں رہتے۔ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، چیز کچھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مال باہر کے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، بعض اوقات وہ بھی طے شدہ اور دکھائے گئے نمونے سے مختلف اور غیر معیاری ہوتا ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، ملکی برآمدات متاثر ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی پر برا اثر پڑتا ہے۔ منافقانہ طرز عمل کے نقصانات۔ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا اور گنہگار ہے، اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن لوگ اس کی زبانی دعووں کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے عملی رویے اور کردار سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ قرآن نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ منافقت ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی خلوص نہیں، بلکہ وہ ایک خود غرض انسان ہے اور اپنے مقاصد کے لیے منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غمازی کرتی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بے وقوف بنا لیا، جبکہ حقیقت میں وہ خود ہی بے وقوف بن رہا ہوتا ہے۔ منافقت کی ایک بری بات ہے کہ اس کے ہر سطح پر بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی سوچیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مختصراً منافقت کے چند نقصانات درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ وہ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، سیاستدان ہے تو مستقبل کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ معاشرے میں نفرت و حقارت کی علامت بن کر رہ جاتا ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو، ان کا باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ امن اور خوشحالی سے محروم رہ جاتا ہے۔ منافقت سے ملک و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ قوموں کی برادری میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے، برآمدات متاثر ہوتی ہیں، بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ دوغلے پن کا آخرت میں انجام۔ منافقت کرنے والے کی آخرت بھی برباد ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھرے میں ہوں گے۔ قرآن میں اس کے لیے درک کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو سیڑھی کا ہر نچلا پایا درک کہلاتا ہے، یعنی ہر شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی ہی کی طرف سفر کرتا رہا ہے اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و پستی کے اس انتخاب سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔
اوکے بچوں، اب ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس کی جو ریڈنگ کے اکارڈنگ آپ نے جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ خود سولو کرنی ہے گھر پہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پوچھ سکتے ہو، بٹ اب آپ سب کا ایک کام ہے کہ آپ نے یہ ایکسرسائز اب خود سولو کرنی ہے ریڈنگ کر کے. اوکے بچوں، آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جو یہ چیپٹر پڑھا ہے تعلقات سے منافقت میں اجتناب، تو اس کی آپ نے ایکسرسائز اب گھر پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، خدا حافظ.